السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف اور حمد ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر. معزز سامعین اکرام، آج سورہ نور کی آیت نمبر 41 سے انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات. الم تری، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی حمد کرتی ہیں. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور وہ پرندے جو صف باندھ کر کے، یا وہ پرندے جو فضاؤں میں اڑتے ہیں. کُلٌّ قَدْ عَلِمَ، اور وہ سب کے سب علم رکھتے ہیں، اس بات کا جانتے ہیں. صلاتہ، اپنی نماز کو، وتسبیحہ، اور اپنی تسبیح کو. واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. واللہ علیم، اللہ علم رکھنے والا ہے، بما یفعلون، وہ جو بھی فعل کرتے ہیں، وہ جو بھی عمل کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوق کا ذکر کیا اور ان کے اعمال کا ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، مطلب آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہیں، فرشتے ہیں اور بھی جو مخلوق ہیں جو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، اور زمین کے اندر جو مخلوق ہیں، جماعتات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جس قسم کی وہ مخلوق زمین کے اندر ہیں، اور زمین و آسمان کے درمیان میں جو فرشتے، جو چیزیں ہیں، یعنی وہ جو پرندے ہیں، جو اڑنے والے ہیں، وہ بھی ہر ایک نے اپنا نماز اور اپنی تسبیح جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں یہ اپنی نماز اور اپنی تسبیح؟ جیسے یہ اپنے زندگی جینے کا طریقہ جانتے ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو نقل کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا رب، میرا اللہ وہ ہے جو مخلوق کا اندازہ ٹھہراتا ہے اور انہیں زندگی جینے کا طریقہ دیتا ہے. تو جس نے انہیں زندگی جینے کا طریقہ دیا، جس نے انہیں بتایا کہ انہیں کس طرح سونا ہے، کس طریقے سے جاگنا ہے، کیا پینا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے رہنا ہے، رینگنے والے جانوروں کو الگ انداز میں اس نے سکھا دیا، اڑنے والے پرندوں کو الگ سکھا دیا، اور لٹکنے والوں کو الگ سکھا دیا، اور زمین کے اوپر رینگنے والوں کو الگ. یہ جس نے انہیں جینا سکھایا ہے اور جس نے انہیں بتایا ہے کہ تمہارے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اس خالق نے اپنی معرفت بھی انہیں کرائی ہے. اور یہ معرفت کی وجہ ہے، یہ معرفت کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ نماز بھی اپنی جانتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ان کو زندگی جینے کا طریقہ دیا ہے، اس طریقے سے انہیں اطمینان اور سکون اور اپنے نفس کو مطمئن رکھنے کے لیے اپنے خالق اور مالک کی تسبیح اور اس کی نماز بھی سکھائی ہے.
انسان یعنی ہم اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں. کیا ہم جانتے ہیں اپنے رب کی تسبیح کو؟ کیا صبح اور شام ہمیں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اپنے رب کی تسبیح کر کے؟ یہ جو چھوٹے اور بڑے جانور ہیں، جو چھوٹی اور بڑی مخلوق ہیں، رینگنے والے، اڑنے والے، چلنے والے، گھسٹنے والے، ان سب کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں. ان کے تعلق سے ان کا خالق یعنی ہمارا خالق یہ بتاتا ہے کہ یہ اپنی نماز بھی جانتے ہیں اور تسبیح بھی جانتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھ رہے ہیں. کیا ہم اپنی تسبیح اور اپنی نماز جانتے ہیں؟ جو تسبیح کے کلمات ہم صبح اور شام پڑھتے ہیں، کیا اس کا بھی ترجمہ ہمیں پتہ ہے؟ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم اسے بھی جانتے ہیں؟ اس کا بھی ترجمہ ہم جانتے ہیں؟ اس کے بھی تلفظ ہمارے صحیح ہیں، اس کے بھی مخرج ہمارے صحیح ہیں. اتحیات سنا کر کے دیکھیے اپنے بازو والے کو، کیا حال ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں یہ سب؟ لیکن یہ مخلوق کیوں جانتی ہے؟ کیونکہ یہ خالق کا ان کو معرفت ہے. ہمیں کہیں نہ کہیں بہت کمزور ہے. اگر واقعی ہمیں معرفت ہو جائے اپنے خالق کی تو ہمیں بھی تسبیح میں سکون اور اطمینان حاصل ہوگا. ہمارے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی چیز وہ اللہ کا ذکر ہو جائے گا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا اور معافیہ دے دی جائے، اور دوسرے طرف حدیث کا مفہوم ہے، میں اپنے انداز میں بتا رہا ہوں کہ دوسرے طرف اگر سبحان اللہ الحمدللہ یعنی اللہ رب العزت کی تسبیح ہو تو مجھے یہ تسبیح زیادہ پسند ہے. یہ بات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے ہمیں؟ جب اس دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی اور جب ہم اللہ کو اپنے خالق کو جان لیں گے کہ وہ کیسی قدرت والا ہے، وہ کیسی حکمت والا ہے، وہ کیسے علم والا ہے، وہ کیسا رحمان ہے، وہ کیسا رحیم ہے، وہ کیسا رزاق ہے. اللہ اکبر، کیسا رزاق ہے وہ. آپ مخلوق کے اوپر غور کر کے دیکھیں کہ ایسی ایسی مخلوق اس نے بنائی ہے کہ ان کا رزق بالکل اپوزٹ کی وہ رزق تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن وہ خالق ان کا رزق ان کو پہنچاتا ہے. ایک چھپکلی کو آپ دیکھیں، اڑ نہیں سکتی، اڑنے والا پرندہ اس کی رزق بنا دیا، اور جب اسے بھوک لگتی ہے تو پورے گھر میں گھومنے کے بعد وہ اس کے منہ میں چلا جاتا ہے. کیا ہم نے اناتھوں کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے پاگلوں کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے بے روزگاروں کو نہیں دیکھا؟ ہر کسی کے رزق. تو ہم جب جان لیں گے اپنے خالق کو کہ تقدیر کا مالک بھی وہی ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک بھی ہے، وہی بیماری اور اچھا کرنے کا مالک بھی ہے، وہی خوشیاں دیتا ہے اور وہی غم دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، تو پھر ہمارے پاس بچ کیا جائے گا؟ اس گورکھ دھندے میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس دنیا کو کمانے اور دنیا کو خوش کرنے اور دنیا کی عزت، جب یہ اس دنیا کی حقیقت پتہ چلے گی کہ چند لمحے بعد ہمارا کیا ہونے والا ہے، کل کا سورج میرے اوپر نکلے گا یا میری قبر کے اوپر نکلے گا، جب یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، جب یہ ایمان آ جائے گا، تو واقعی ہمارے لیے بھی اس تسبیح کا سیکھنا، اس تسبیح کا جاننا اور اس تسبیح کا پڑھنا، یہی ہمارے لیے اطمینان اور سکون اور لطف کا ایک ذریعہ ہوگا. اس کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہمیں سمجھ میں آئے گا. تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے میری، پھر سے سمجھ لیجئے آپ اس بات کو، میں نے 3 بار ریپیٹ کیا اور 4تھی بار کر رہا ہوں. کیوں کرتی ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ساری مخلوق؟ جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بھی، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے وہ بھی، جو اڑنے والی ہے، جو رینگنے والی ہے، جو چلنے والی ہے، جو پھاڑنے والی ہے، جو ڈسنے والی ہے، ہر مخلوق اللہ کی حمد کر رہی ہے. وہ اپنی نماز بھی جانتے ہیں، وہ حمد بھی جانتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے خالق سے کا ان کو اپنے خالق کی معرفت ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، وہ اپنے رب کو جانتے ہیں. وہ کبھی رزق کو مہینوں اکٹھا کر کے نہیں رکھتے. انہیں پتا ہے کہ رازق رزاق ہے، جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا، اور اسی انداز میں اللہ رب العزت انہیں کھلاتا ہے. بڑے بڑے ہاتھی، ہم تو صرف 2 روٹی کھاتے ہیں. بڑی بڑی مچھلیاں، یہ سب اپنے رب کو رازق جانتی ہیں، یہ سب اپنے رب کو خالق اور مالک جانتے ہیں.
اور انہیں اسی میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے جب پرندے پروں کو پھیلاتے ہیں اور سکیلتے ہیں، یہ ان کی حمد، اور ہم اصل میں ان کی حمد کو جانتے نہیں۔ جس طریقے سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے، یعنی ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے اور جو ان کے اندر ہے اور جو ان کے بیچ اس کے اندر ہے، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، مطلب اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا خالق ہے نا، ان کو وجود بخشا ہے اس نے، وہ جانتے ہیں کہ ہماری وقت کیا ہے، ہم کیا تھے، اور ہمارے رب نے ہمیں وجود دیا، ہمیں سننے، سوچنے، سمجھنے، چلنے پھرنے اور رزق دیا، لیکن اس سے ہم ناآشنا ہیں، اس سے ہم ناواقف ہیں، ہم اس سے دور ہیں، ہم نہیں پہچانتے اس کو۔ کوئی بھی چیز، پھر اللہ آگے فرماتا ہے، کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، کوئی چیز ایسی باقی نہیں۔ یہ انسان اور جنات کو اللہ نے عمل کی آزادی دیا، یہی چھوٹا ہوا ہے، ورنہ جتنی بھی مخلوق ہے انہیں اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا سارا طریقہ بتایا ہے، اور اس طریقے کے اندر اللہ کی حمد اور اللہ کی نماز بھی ہے، اور یہی سب مل کر کے عبادت بنتا ہے کہ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کہاں رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے رشتہ داریاں کو سنبھال کر کے رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور کیسی پھر اللہ کی حمد کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیز اللہ رب العزت نے مخلوق کو سکھائی۔ اچھا، یہ کیسے ثابت کریں گے کہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی حمد جانتی ہے؟ تو جس طریقے سے ان کو زندگی جینے کا طریقہ ان کے اندر انبلڈ ہے کہ یہ پیدا ہوتے سے جان لیتے ہیں کہ انہیں کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، اسی طریقے سے یہ اپنے رب کو بھی جانتے ہیں اور اس کی بھی حمد اور ثنا کو جانتے ہیں۔ یہ دلیل اس بات کی۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی، حمد کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے حمد پسند ہے، اور اللہ کی حمد وہی کر سکتا ہے جو اللہ کو جانتا ہے۔ بات یہی سے شروع کیا اللہ نے، الحمدللہ رب العالمین۔ حمد تعریف اور شکر دونوں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور حمد وہی کر سکتا ہے جو اس رب کو جانتا ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ واقعی ہم اس کی تسبیح کو نہیں جانتے، جیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے پہاڑ حمد کیا کرتے تھے۔ تو یہ جماعتات ہوں، یعنی جمی ہوئی چیزیں ہوں، نباتات ہوں، اگنے والی چیزیں ہوں، اور یا حیوانات ہوں، چلنے والی چیزیں ہوں، اور چلنا، اڑ کر کے چلنا، تیر کر کے چلنا، رینگ کر کے چلنا، دو پیر سے چلنا، چار پیر سے چلنا، یہ جتنے بھی، اور ہم بھی حیوان میں سے، ہم کوئی بہت بڑی کوئی چیز نہیں ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، ہر لمحہ ہم اس کے محتاج ہیں، سانس لینے کے لیے، زبان کھولنے کے لیے، چلنے کے لیے، بولنے کے لیے، ہر لمحہ ہم اس کے محتاج ہیں، اور جب وہ چاہتا ہے تو ہمیں ان سب چیزوں سے عاری کر دیتا ہے، ہم سب چیزوں سے ہم سے یہ ساری چیزیں وہ چھین لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لیکن تم اس کی تسبیح نہیں جانتے، بے شک وہ نہایت حکمت، نہایت حوصلے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ لیکن عربی میں دیکھتے ہیں انہ کان حلیما غفورا، حلیم کہتے ہیں، حلیم یہ اللہ کی صفت ہے، اور بہت ہی مجھے یہ بہت پیاری لگتی ہے یہ صفت۔ حلیم کا مطلب ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس وقت اسے نہیں پکڑتا، اس وقت نہیں پکڑتا۔ کیا صفت ہے اللہ کی! عمر فاروق تلوار لے کر کے دوڑ رہے ہیں اپنے سواری کے اوپر مکہ کے اندر، لوگ سہم گئے اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سارا اسلام ختم ہونے والا ہے، اتنا خطرناک ارادہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ترنت نہیں پکڑا۔ ایسے حالات کریٹ کرتا ہے اللہ رب العزت کہ بندہ توبہ کر لے، وہ جان لے، اس کا کلام سن لے، اس کی معرفت حاصل کر لے اور توبہ کر لے۔ ہماری زندگی میں ہم دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اس وقت اگر اللہ پکڑ لیتا تو نہ قبر کے لائق ہوتے، نہ حشر کے لائق ہوتے، اور کیا ٹھکانہ ہوتا ہمارا، کیسے کیسے گناہ ہیں ہمارے۔ لیکن اس خالق کا رحمان، واقعی وہ کیسا رحمان اور رحیم ہے، اور وہ حلیم ہے کہ اس وقت نہیں پکڑا، چھوڑ دیا، اب ہمارے ساتھ حالات کو کریٹ کر رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسے حالات پیش آ رہے ہیں کہ کبھی بڑھاپا آ رہا ہے، تو کبھی
بی پی ہائی ہو رہا ہے تو کبھی شوگر ہو رہی ہے تو کبھی کچھ ہو رہا ہے، یا کبھی کوئی بڑا نقصان ہو گیا، کوئی ہماری زندگی سے چلا گیا. اب یہ جو حادثے آ رہے ہیں، یہ حادثے ہماری زندگی میں بریک لگا رہے ہیں کہ اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، رک جا. تو اللہ رب العزت حلیم بھی ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے غفور ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. یعنی ان مخلوقوں کی طرف دیکھو جنہیں تم اپنے سامنے کچھ، جن کی وقت اور حیثیت نہیں سمجھتے، وہ تو اللہ کے ایسے مطیع اور فرمانبردار ہیں کہ ان کی تسبیح نہیں چھوٹ رہی، ان کی نمازیں نہیں چھوٹ رہی، اور یہ سب تمہارے غلام ہیں. دنیا کی ہر چیز حضرت انسان کے غلام ہے، اور تمہارے لیے یہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور تم اس کی تسبیح نہیں جانتے، تم اس کی صلات نہیں جانتے. لیکن اس کے بعد بھی اللہ حلیم ہے، تمہاری ان غلطیوں پہ تمہیں چھوڑ رہا ہے. توبہ کر لو، لوٹ جاؤ. اور پھر کہہ دیا کہ وہ غفور بھی ہے. توبہ کر لو اور پھر وہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 41 میں واپس آئیں. اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. جو مخلوق جو کر رہی ہے اللہ رب العزت ان سب کو جاننے والا ہے. آیت نمبر 42 اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. کیا سمجھ لی ہم نے؟ ہماری ہے بادشاہی. کس چیز پہ ہے ہماری بادشاہی؟ ذرا غور کریں. اصل بادشاہی صرف اور صرف ہمارے خالق کی ہے. جب تک اس نے مہلت دی ہے، جب تک ہم خوب بغاوت کر لیں یا اطاعت کر لیں. لیکن بادشاہی کا مالک تو اللہ ہی ہے. جب چاہے گا یہ زبان کی بادشاہی چھین لے گا، کچھ بول نہیں پائے گی. جب چاہے گا پیر کی بادشاہی چھین لے گا، چل نہیں پائے گی. جسم ہوگا لیکن بے جان پڑا ہوگا. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف واپسی ہے تمہاری. اس کی طرف تمہیں جانا ہے. کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. اور یہ ایسا سچ ہے کہ جس کا انکار آج تک کسی نے نہیں کر پایا. موت ہے، جانا ہی ہوگا، اور جہاں سے آئے ہو وہیں جاؤ گے. تو اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوق کا جینے کا انداز بتایا، اور ان کی روحانی غذا کے تعلق سے، یا ان کی اصل غذا کے تعلق سے، روحانی نہیں اصل غذا کے تعلق سے، کہ وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں. اور واقعی اگر ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت ہو جائے، اس کی توحید ہمیں سمجھ میں آ جائے، اس کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے، اس کی پہچان ہمیں ہو جائے، تو اس سے زیادہ سکون اور اطمینان ہمیں کہیں اور نہیں مل سکتا کہ جب ہم اس کی حمد کرنے کے لیے بیٹھے، اس کی نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں، تو اس سے زیادہ، اس معراج سے زیادہ کیا چیز قیمتی ہو سکتی ہے ایک مومن کے لیے. اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمیں تسبیح میں اور نماز میں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے؟ پہلے تو کیا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہمارا دل تڑپتا ہے؟ کیا ہمیں بے چینی ہوتی ہے؟ کیا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہماری روح کی جو غذا ہے ہم اس سے دور ہے؟ اور اگر نہیں ہوتا تو ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں پر ہیں. جیسے مثال دیا اللہ رب العزت نے کہ ایسے شخص کی جو مشرک ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ شیطان اسے جنگل میں گھما دے. اب ایک جنگل میں گھما ہوا انسان کیسا رہے گا؟ باولی کی طرح ادھر ادھر دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، پانی کے لیے، بھوک کے لیے اور راستہ ڈھونڈنے کے لیے. بس یہی حال چل رہا ہے زندگی کے اندر. سکون و اطمینان ختم ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 42 اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا. بادشاہی تمہاری نہیں ہے، کسی چیز میں تمہاری بادشاہی نہیں ہے. تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں تو مرنا ہوگا، اور مر کر کے اسی کے پاس جانا ہوگا جہاں سے تم آئے ہو. آیت نمبر 43 کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی بادل چلاتا ہے؟ یہاں پہ اللہ نے اپنی مخلوق کے جینے کا انداز بتایا، اور اب ایک اپنی عظیم و شان قدرت آج سے 1450 سال پہلے
اس کا نظارہ ہمیں کرا رہا ہے. یہ ایسی عظیم و شان چیز یا ہماری ضرورت کی ایسی اہم چیز کہ اس کے بغیر کوئی بھی مخلوق کی زندگی ناممکن ہو جائے. اور انسان تو جی ہی نہیں سکتا بغیر پانی کے. اور اس پانی کو کس طرح وجود دیتا ہے اللہ رب العزت, اور کس طریقے سے ہماری حفاظت کرتا ہے, اس تعلق سے آیت ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ ہم نے دیکھا ہے, ہم جانتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے. اب بادل چلتے ہیں کیسے کہ سورج کی روشنی, تپش, گرمی اس کے اوپر پڑتی ہے اور اس پانی سے ایک بادل اٹھتا ہے, یعنی واسپ بن کر کے, اور پانی اٹھتا ہے بھاری ہوا کی شکل میں, جس کو ہم بادل کہتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ بے شک اللہ بادلوں کو چلاتا ہے. چلانے والا کون ہے؟ بادل بن کر کے زمین سے یا پانی سے وہ اٹھ گیا, اب اس کو لے کر کے دوسری جگہ جانا ہے, یہ کار فرمائی کس کی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ لے کر کے جاتا ہے. لے جا سکتے ہو تمہارا پورا سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو دور ہے, لے جا لے اس کو کہیں. پھر اللہ فرماتا ہے پھر وہ انہیں باہم ملاتا ہے. اب یہ پانی الگ الگ جگہ سے اٹھ رہے ہیں, واسپ بن کر کے, ہوا بن کر کے, بادل بن کر کے. اب اللہ رب العزت ان کو ایک کڑی سے دوسری کڑیوں کو جوڑتا رہتا ہے. اب یہ جڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. پھر اس کے بعد پھر انہیں تہ بتہ کرتا ہے, پھر ایک کے اوپر ایک انہیں جماتا ہے, تہ بتہ کرتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بادل کے درمیان میں سے نکلتا ہے. اب یہ تہ بتہ جو پہاڑ کی شکل میں رونما ہو جاتا ہے, اور یہ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب پلین سے ہم بادلوں کے اوپر سے نکل رہے ہوں اور جب بادلوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بادل پہاڑ ہے, یہ جو سفید رنگ کا یا الگ الگ طریقے سے جو نظر آتا ہے, اور اس میں اوپر کے سطح پر برف ہے اور نیچے میں پانی ہے. اب اس کو گرانے کا مسئلہ ہے, کیسے گرایا جائے گا کہ کوئی مخلوق کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, اور جس مخلوق کو ضرورت ہے وہاں پہنچنا چاہیے. جس کیڑے کو اور جس مکوڑے کو اور جس انسان کو اور جس حیوان کو اور جس پرندے کو اور جس پیڑ کو ضرورت ہے, جس دانے کو پھوٹنے کے لیے اس پانی کے ایک بوند کی ضرورت ہے, وہاں اس کو پہنچانا ہے. کتنا بڑا چیلنج ہے. تو اللہ فرماتا ہے پھر دیکھتے ہو کہ ان میں کے درمیان سے میں نکلتا ہے, یعنی پانی نکلتا ہے. وہ بادلوں کے جو پہاڑ ہے اس کے درمیان سے پانی کو اللہ رب العزت نکلنے کا حکم دیتا ہے, اور وہ اسے آسمان کے اندر سے اور وہ اس آسمان کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برستے ہیں. اب یہ جو پہاڑ ہے اس میں سے اللہ رب العزت اگر چاہتا ہے تو اولے یعنی برف بھی برستے, پھر وہ انہیں اس پر پہنچاتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے. پھر یہ پانی اللہ رب العزت جس پر چاہتا ہے اس پر پہنچاتا ہے. جس کھیت میں, جس شہر میں, جس گاؤں میں, جس دیش میں, جہاں پر چاہتا ہے اللہ رب العزت پانی کو برساتا ہے, اور جس سے چاہتا ہے اس سے پھیر دیتا ہے. جس سے چاہتا ہے وہاں پہ خشکی کر دیتا ہے, وہاں پہ پانی سے محتاج کر دیتا ہے ہم لوگ کو. اور پانی بھی گرتا کیسے ہے کہ پانی جب اوپر سے گر رہا ہے تو اگر وہ ایسے ہی گر جائے تو اس کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ چیزوں کو پھاڑ دے. لیکن اللہ رب العزت ہوا کا ایک جال بچھاتا ہے جس کو ہوا سے لیتے ہوئے, اور وہ ہوا اسے دھیرے دھیرے لے کر کے نیچے آتی ہے, اور ایک چیٹی کے اوپر بھی وہ گرتا ہے اور چیٹی مرتی نہیں. ایک ایک مخلوق کا اللہ رب العزت اس کے گرانے پر بھی قدرت رکھتا ہے. لیکن جب اللہ رب العزت چاہتا ہے تو یہی بارش جو رحمت اور برکت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے, یہی بارش عذاب بن کر کے نازل ہوتی ہے. گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر, اور یہ برف جب گرتی ہے تو کھیت کی کھیت کو برباد کر کے اور تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ جس میں چاہتا ہے گراتا ہے, جس میں چاہتا ہے روک دیتا ہے. لگتا ہے کہ اس کی بجلی چمک آنکھوں کو اچک لے جائے. اب یہ جو بادل آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ حکم دیتا ہے کہ ٹکرا جاؤ ایک دوسرے پر, تو اس ٹکرانے کی جو آواز نکلتی ہے یا اس ٹکرانے سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے, جو بجلی پیدا ہوتی ہے, یا جو تپش پیدا ہوتی ہے, اس کی تپش کی بات اللہ رب العزت نے نہیں کیا کہ وہ گرے گا تو تمہارے اوپر کیا ہوگا.
اس کو دیکھنے کی بات کی اللہ نے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اگر گر جائے تو کیا حال ہوگا. اور ہم بارہا دیکھتے رہتے ہیں اس موسم کے اندر کہ کسی پہاڑ کے اوپر گری تو پہاڑ کی چٹان پھٹ گئی, کسی محل کے اوپر گری تو محل پھٹ گیا, کسی انسان کے اوپر گری تو انسان کالا ہو گیا, پھٹ گیا. یہ وہ بجلی ہے, اور ہمہ وقت پانی آسمان کی طرف جا رہا ہے واسپ بن کر کے, اور کہیں رک رہا ہے اور پھر ٹکرا رہا ہے اور کہیں گر رہا ہے. تو زمین کے اندر کہیں نہ کہیں یہ نقل و حرکت اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہی ہے. یعنی ہمیشہ اس ارتھ کے اوپر 24 گھنٹے بجلی گر رہی ہے, لیکن ہر کوئی محفوظ ہے. دن اور رات کی گردش چل رہی ہے, ہوا پانی طوفان چل رہا ہے, زمین خود اپنی رفتار کے ساتھ دوڑ رہی ہے, اور اس کے باوجود انسان سکون اور اطمینان سے جی رہا ہے. ساری مخلوق سکون اور اطمینان سے جی رہی ہے. کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا اپنے آپ ہو رہا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھ کو چھین لے. یعنی اس کی بجلی اتنی تیز ہے کہ آنکھ کی روشنی کو وہ ختم کر دے. اللہ ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں, ان فی ذالک لعبرۃ, اس میں عبرت ہے, لیکن کس کے لیے؟ ہر کوئی اس سے عبرت لے کر کے اپنے خالق کی پہچان نہیں کر لیتا, اور خالق کی پہچان کر کے وہ خالق کا نہیں ہو جاتا. کون عبرت لے پاتا ہے؟ ان مخلوقوں کو دیکھ کر کے خالق کو کون پہچان لیتا ہے؟ ان ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے دیکھ کر کے کون ضرورت کے پورا کرنے والے تک پہنچ جاتا ہے؟ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار, جن کے اندر نگاہیں ہوتی ہیں, جن کے اندر عبرت ہوتی ہے, یا نظریں ہوتی ہیں, جن کی نظریں دیکھ رہی ہوتی ہیں. ہم اپنی نظروں کو چرا کر کے جیتے ہیں. ہم نہیں دیکھ رہے کہ یہ صبح اور شام کس طرح ہو رہی ہے, کس طرح پیڑ نکل رہے ہیں, کس طرح پھل نکل رہے ہیں, کس طرح پھول نکل رہے ہیں, کس طرح ہمارے سامنے جو دسترخوان پہ کھانا آیا ہے کہاں کہاں سے وہ پک کر کے اللہ رب العزت نے اسے یہاں لے کر کے آیا ہے. سیب کہاں سے آیا ہے, سبزیاں کہاں سے آئی ہے, پھلا کہاں سے آیا, پھلا کہاں سے آیا. ہم اپنی نظروں کو چرا کر کے جیتے ہیں. ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے, ہم اسے جاننا نہیں چاہتے کہ ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون ہے. سورہ عمران آیت نمبر 190 بھی دیکھتے ہیں. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. ہر کسی کے لیے نصیحت نہیں. جو عقل سے کام لے گا, جو آنکھ سے کام لے گا, جو بصیرت سے کام لے گا, یہی ہے آنکھ کا صحیح استعمال اور عقل کا صحیح استعمال, جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ ستارے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے رب, اور جب ڈوب گیا تو کہتے ہیں ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. سورج کو دیکھا کہا یہ بہت بڑا ہے, چاند کو دیکھا بہت بڑا ہے, لیکن جب ڈوب گیا تو کہا میرا رب ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا, میرا رب چھپنے والا نہیں ہو سکتا, اسے کوئی چھپا دے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. تو یہ آنکھ یہ ہے ابصار, اولی الابصار, کہ جن کی آنکھیں ہیں اور جو عقل والے ہیں. عقل والے ہر چیز کے اوپر عقل لگائیں گے اور وہ جانیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی عقل اور ایسی بصیرت عطا فرمائے, آمین. آیت نمبر 44, اللہ ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے, بلا شبہ اس میں اہل نظر کے لیے عبرت ہے, یعنی بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے. آیت نمبر 45, اور اللہ نے زمین پر چلنے پھرنے والا ہر جاندار پانی سے پیدا کیا. ہمارا بھی تحقیق یعنی انسان کی تحقیق اس دور میں بھی یہیں تک پہنچی ہے کہ ہر مخلوق پانی سے پیدا ہوئی, کیونکہ پہلے ارتھ پہ کچھ نہیں تھا. پہلے تو آگ تھی, اور پھر بارش کا برسنا شروع ہوا, اور پھر زمین کے اندر ارتھ کے اندر صرف پانی ہی پانی تھا. اور ہمارا بھی سائنس یہی کہتا ہے, ہماری بھی عقل یہی کہتی ہے, اور ہماری بھی تحقیق ریسرچ یہی کہتی ہے کہ پھر پانی سے مخلوق کی یا جیو جنتو کی پیداوار ہوئی. اب اس میں کیا ہے عبرت دیکھتے ہیں. اور اللہ نے زمین میں چلنے پھرنے والا ہر چیز,
ہر جاندار پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے۔ اب اللہ رب العزت جو مخلوق ہے ان کو دوسرے انداز سے الگ کر رہا ہے کہ جو حیوانات ہیں ان حیوانات کی تقسیم اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز سے کی۔ پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، یعنی یہ جو حیوان ہے ان میں سے کچھ حیوان ایسے ہیں جو رینگ کر کے چلتے ہیں، پیٹ کے بل کے چلتے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں سے چلتا ہے۔ کچھ حیوان ایسے ہیں جو 2 پیر سے چلتے ہیں، جیسے ہم، جیسے اور بھی دوسری چیزیں، اور ان میں سے کوئی 4 پیروں سے چلتا ہے۔ کچھ حیوان ایسے بھی ہیں جو 4 پیروں سے چلتے ہیں، کوئی کئی اور بھی پیر ہوتے ہیں، کوئی اڑ کر کے جو 2 بازوؤں سے اڑ کر کے چلتے ہیں اور جو 2 بازوؤں سے تیر کر کے چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے؟ پانی تو ایک ہی تھا نا، ایک ہی قسم کا پانی، اور اتنے قسم کی مخلوق کیسے پیدا ہوگی؟ مختلف اس کی شکلیں ہیں، مختلف اس کی فطرتیں ہیں، ان مخلوقوں کی مختلف ان کے سائز ہیں اور مختلف ان کے رنگ ہیں، مختلف ان کا شیپ جو ہے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو شیپ ہے اس شیپ کے انداز میں ان کا جینا، یہ بہت حیرت والی بات ہے۔ پانی کے اندر دوسری مخلوق اگر جائے تو وہ سڑ کر کے ختم ہو جائے گی، ہم اپنا پیر ڈال دیں، ہاتھ ڈال دیں، خراب ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن ایک جسم ایسا مچھلی کا بنا دیا کہ جو پانی کے اندر ہی جی سکتی ہے، اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ اسی پانی سے یہ بھی پیدا کیا اور اسی پانی سے اس باڈی کو بھی پیدا کیا، اسی پانی سے ہاتھی بھی پیدا ہوا ہے، شیر بھی پیدا ہوا ہے، ہرن بھی پیدا ہوئی ہے، چیونٹی بھی پیدا ہوئی ہے، انسان بھی پیدا ہوا ہے، ہر مخلوق اسی پانی سے پیدا ہوئی ہے، اور ہر کسی کا مزاج، ہر کسی کی فطرت بالکل الگ، شیر کا جینے کا انداز الگ، مکڑی کے اور پانی اور جانور دوسرے چیزوں کا انداز الگ، کیسے ہو گیا یہ؟ اب بات سمجھ میں آئی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جیسا چاہتا ہے اس کو جینے کا انداز بھی دیتا ہے، جس کے لیے جو مناسب تھا اس کو وہی انداز جینے کا دیا۔ گائے کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ زمین میں چلتی تو اسے وہی سنویدھان، وہی اس کا زندگی جینے کا پلان اس کے برین کے اندر ڈالا، وہ کبھی اچھلنے کودنے اور پیڑ پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرتی، اور بندر رینگ کر کے چلنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا، وہ اچھلے گئی۔ تو جو باڈی دیا ویسے ہی اس کو جینے کا انداز بھی دیا۔ اب سنیں آپ، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بلا شبہ ہر شے پر وہ خوب قادر ہے۔ اب وہ پیدا کر کے اللہ کی کنٹرول سے باہر نہیں ہوئی کوئی مخلوق، سبحان اللہ، اس نے پیدا تو کیا، لیکن آگے کیا فرماتا ہے؟ بلا شبہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے، اس کی قدرت بھی ہے، اس کے اوپر کمانڈ ہے اس کی۔ کوئی جانور اس کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا، کوئی جانور اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک بدتمیز شخص نے مکہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف تھوکنے کی کوشش کی، فرشتے نے آ کر کے اس کی تھوک کے رخ کو بدل دیا۔ نبی رحمت کے اوپر کیسے جا سکتی تھی ایک کافر کی تھوک؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بددعا کی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس کے اوپر چھوڑ دے۔ جیسی یہ بددعا کی وہ سمجھ گیا کہ اب میرا کیا حشر ہونا ہے، اپنے قبیلے میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے چھپا کے لے چلو، مجھے چھپا کے لے چلو، کیونکہ محمد نے میرے لیے بددعا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قبیلہ اس کا راستے میں تھا اور بیچ پڑاؤ کہیں لگا تو وہ بیچوں بیچ سویا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ دیکھنا اللہ کے نبی نے، مطلب اللہ کے نبی نہیں، محمد نے میرے اوپر بددعا کر دی ہے اور ان کی بددعا پوری ہوگی، کہیں کوئی جنگلی جانور میرے اوپر نہ حملہ کر دے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا چھوڑ دیں۔ دنیا نے دیکھا اس بات کو کہ ایک جنگلی جانور، ایک جنگلی شیر پورے قبیلے کو الگ کرتا ہوا اس شخص کے پاس آیا اور اس سے دبوچ کر کے گھسیٹتا وہ لے کر کے چلا گیا۔ کس کی قدرت ہے اس کے اوپر؟ یہ جنگلی جانوروں کے اوپر اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ جس کو جو حکم دے گا وہ اتنا ہی کریں گے۔
سبحان اللہ. آیت نمبر 46. بلا شبہ ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیتیں نازل کی ہیں. جو آیتیں ہیں وہ صاف ستھری, سیدھے سیدھے سمجھ میں آنے والی. کیا ہے دنیا, کون ہے بنانے والا, کب مرو گے, کہاں جانا, ساری چیزیں کلیئر. بلا شبہ ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیتیں نازل کی. کیا احکامات ہیں, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. دین ایسا دین جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہے. یہ دین ایسا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کہ اس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہے. یعنی جس وقت آپ صحیح دین کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ صحیح دین کیا ہے. صحیح دین ہے اللہ کا کلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اور اس پہ پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دیا صحابہ اکرام نے, جو اسپیشل جماعت اتاری گئی تھی اس زمین کے اوپر. یہ صحابہ اکرام کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. ایک ادنا صحابی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی ولی اللہ پیدا نہیں ہو سکتا. کس کا فرمان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ صحیح دین کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے بلا شبہ ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیتیں نازل کی, اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. جسے چاہتا ہے, یعنی اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کون اس کا قدردان ہے, کون اس کا حقدار ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی معرفت اور صحیح دین کی تمیز دی جائے. اور جو نہیں آنا چاہتا, اللہ رب العزت بھی پھر غنی ہے. اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی, اور اس کی مخلوق کو دیکھ کر کے جان کر کے ہی ہمیں یقین ہوتا ہے کہ واقعی اس کا خالق ہے. اس دنیا کے نظام کو دیکھ کر کے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اپنے آپ نہیں, اس کا کوئی خالق ہے. اس کے بعد اب ہمارے لیے ایک بہت اہم نصیحت, اور ہمارے لیے, اور میں یوں کہوں گا کہ ہم سب ہر آیت کو یوں سمجھے کہ یہ میرے لیے نازل ہو رہی ہے, تبھی ہم اس کو سمجھ پائیں گے. اور اگر یہ برائیاں ہمارے اندر ہیں تو ہم اس کو نکال پائیں گے. اگر ہم اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں کہ نہیں میں تو مومن ہوں اور میرے لیے تو جنت ہے اور میرے لیے تو جنت کا سرٹیفکیٹ آ گیا ہے, تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہم مومن ہیں, کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی, اللہ کی طرف سے کوئی پروانہ نہیں آیا. 3 قسم کے لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں, مومن, منافق اور کافر. ہم کیا ہیں یہ ہمارا رب جانتا ہے, اور ہم کیا ہیں اس کا اگر پتہ لگانا ہے تو ہم اپنے عمل سے پتہ لگا لیں. ہمارے عمل گواہی دیں گے ہم کیا ہیں. تو اب دیکھتے ہیں یہ آیت کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 47. اور وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ. اچھا, وہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. تو ہم اپنے وعدے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, یہ کیسے پتا چلے گا؟ جیسے یہاں پہ ایک گروپ کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, لیکن کیسے پتا چلے گا کہ یہ ایمان والے ہیں, یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, یہ کیسے پتا چلے گا؟ اور ہم بھی یہ کہتے ہیں, اور بہت دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم ایمان والے ہیں, اور فٹافٹ فتوے لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر. اور ایک حدیث یا ایک بات, خیر آگے اس کو میں لیتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں, کیونکہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو یہی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ وحدانیت کا اقرار کرتا ہے, اور واشہد ان محمد رسول اللہ, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر, رہنما, آئیڈیل اور آپ کی مطیع اور فرما بردار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے اور ہم اطاعت کرنے والے ہیں, مطلب وہ یہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اطاعت کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق, مطلب ان میں سے کچھ لوگ پھر جاتے ہیں اور وہ لوگ مومن نہیں ہیں. شروعات کیا کیا اللہ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, اور آخر میں اللہ کہا اولئک بالمؤمنین, یہ مومن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مومن؟ ایسی کون سی ان کی صفت ہے جس صفت سے یہ پتہ چلا کہ یہ مومن نہیں ہے؟ پھر سے آیت پہ غور کریں.
اور ہم اپنے اپنے اندر ٹٹولیں کہ وہ صفت کہیں ہمارے اندر تو نہیں. اللہ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی. پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے اور وہ لوگ مومن نہیں, مطلب جو پھر گئے وہ مومن نہیں. کس چیز سے؟ اطاعت سے. تو جو شخص اطاعت نہیں کرتا اللہ نے فرمایا وہ مومن نہیں. کس کی اطاعت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صاف ستھری آیت, کلیئر بات بالکل, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اطاعت کرنے والے ہیں, اور جب اللہ کا حکم آتا ہے, اللہ کے نبی کا حکم آتا ہے تو وہ پلٹ جاتے ہیں. اور پھر اللہ نے فرما دیا بالمومنین, وہ مومن نہیں ہے. تو کون سی اطاعت سے یہ پھر جاتے ہیں؟ اس آیت کا تعلق اس کے بعد والی آیت سے بہت گہرا ہے, آیت نمبر 48. اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں. تو ہماری زندگی کے اندر بہت سے اختلاف ہوتے ہیں. کبھی وراثت کا اختلاف ہے, یعنی بٹوارے کا, جائیداد کے بٹوارے کا. کبھی بیوی بچوں کے بیچ میں اختلاف ہے, بچوں کے بیچ میں اختلاف ہے. کبھی کاروبار کے اندر اختلاف ہے, کبھی رہن سہن کے اندر اختلاف ہے, کبھی نماز میں اختلاف ہے, کبھی روزے, حج اور زکوٰۃ میں اختلاف, مسائل کے اختلاف ہے. اب یہ اختلاف سے گھرے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ ان اختلاف میں گھیر کر کے اب ایگزام لے رہا ہے, ایک ایک کو ٹیسٹ کر رہا ہے, اور ٹیسٹ کر کے دنیا والوں کو بتا دے رہا ہے کہ یہ مطیع ہے, یہ اللہ کا فرمانبردار ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ منافق ہے. تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں, جو بھی ان کا آپس کا اختلاف ہے فیصلہ کریں, تو اچانک ان میں سے ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے. اچانک ایک فریق یہ کہتا ہے, ایک فریق کیوں کہا جا رہا؟ کیونکہ یہ مومن مسلمان کی بھیڑ میں ہوتے ہیں, اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ, ان میں کے لوگ, تو ایک فریق ان میں کا, کچھ لوگ ان میں کے یہ منہ موڑ لیتے ہیں. مطلب ہمارے بیچ میں جو اختلاف ہے, زندگی جینے کے اندر کسی بھی چیز میں اختلاف ہے, اور جب اس اختلاف کا فیصلہ یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن و حدیث سے کر لیں, اللہ کے کلام سے کر لیں, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کر لیں, تو فوراً اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور کتنے پر عمل کرتے ہیں یہ بھی آیت نمبر 49 بتایا. اور اگر ان کے لیے حق یعنی فائدہ ہو تو وہ اس کے طرف فرما بردار ہو کر کے چل پڑتے ہیں. مطلب اسلام پر اتنا عمل کرتے ہیں جتنے عمل پر انہیں فائدہ ہے. ہم اپنی زندگی دیکھ لیں, اسلام کے اس عمل پر ہم عمل کرتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے, اور جس میں فائدہ نظر نہیں آ رہا اس چیز سے رک گئے. تو مومن کا ایسا نہیں, مومن کو فائدہ نظر آئے یا نقصان نظر آئے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہے, وہ اس پہ جڑ جاتا ہے, وہ اس پہ رک جاتا ہے. جیسے جو اسلام ہمیں پسند آتا ہے, یعنی جو اسلام ہماری طبیعت کو پسند آتا ہے, ہماری نفس کو پسند آتا ہے, اتنی اطاعت کریں گے. ہماری عادت کو پسند آتا ہے, اتنی اطاعت کریں گے. ہمارے معاشرے کو پسند ہے جو اسلام, اس اسلام کو ہم فالو کریں گے. ہماری خوشیوں کو جو ڈسٹرب نہ کرے اس اسلام کو ہم عمل کریں گے. ہماری نفس کو جو پسند آئے, ہمارے قبیلے کو جو پسند آئے, ہمارے دوستوں کو جو پسند آئے, ہمارے گھر والوں کو جو پسند آئے, اس اسلام پر ہم عمل کریں گے. تو منافق کی صفت بتائی گئی کہ وہ اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرتا ہے, اور اطاعت کون سی؟ کہ اللہ کا حکم آئے گا اور وہ اپنے تمام آپس کے اختلاف کا فیصلہ اللہ کے حکم سے کرے گا. وہ اس کی وراثت کا فیصلہ ہو, وہ اس کی بیوی اور شوہر کے بیچ کا فیصلہ ہو, وہ اس کے بہن بھائیوں کے بیچ کا فیصلہ ہو, وہ اس کے مسائل کا فیصلہ ہو, وہ اس کے تجارت کا فیصلہ ہو, زندگی کے جس بھی موڑ میں وہ رکا ہوا ہے اس کا فیصلہ وہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے کراتا ہے. اب اسے نقصان ہو یا فائدہ, اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں. اب وہ فیصلہ اس کی ہی اوپر کیوں نہ آ جائے, اس کی ہی نفس کے اوپر, اس کی ہی ذات کے اوپر کیوں نہ آ جائے, وہ اس فیصلے کو قبول کرتا ہے.
اور منافق اس کا اپوزٹ کرتا، اس کے انکار میں کرتا ہے، مطلب اطاعت نہیں کرتا۔ اس آیت میں یہ پتہ چلا کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے حساب سے اطاعت نہیں کرتا، یعنی اپنے مسائل وہ وہی لیتا ہے جو اس کی نفس کو پسند آتے ہیں، اس کے معاشرے کو پسند آتے ہیں، اس کے قبیلے کو پسند آتے ہیں، اس کی جماعت کو پسند آتے ہیں، اس کے علماء کو پسند آتے ہیں، اس کے باپ دادا کو پسند آتے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ۔ اور مومن اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے اوپر کہتا ہے سمعنا واطعنا، میں نے سنا اور اطاعت کی۔ مومن کا معاملہ یہ الگ ہوتا ہے۔ کچھ اور آیتوں سے سمجھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 60 اور 61۔ سورہ نساء آیت نمبر 60 61۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا؟ ان کا یہ گمان ہے، ہمارا ہے نا گمان کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور جو کچھ اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور جب آپ سے پہلے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ان کو ایمان ہے۔ تورات زبور انجیل پر بھی ان کو دعویٰ ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، تقدیر پر بھی ایمان ہے، دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ طاغوت سے کرائے، صاف طور پہ کلیئر آئے کہ آپس میں جب اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسائل کو لے کر کے، کسی فرائض کو لے کر کے، کسی عقائد کو لے کر کے، اور آپس کے کسی معاملے میں جب اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ قرآن و حدیث کی طرف نہیں آتے، اور قرآن و حدیث کے علاوہ کہیں اور فیصلہ کرانا، کسی اور طریقے سے بات کو سمجھنا یا سمجھانا یا فیصلہ کرنا، یہی طاغوت ہے اور یہی شیطان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ ایک رب کی عبادت ہو، اور طاغوت کے انکار کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کے فیصلے کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتا، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے، کسی قبائل کے، کسی فرد کے، کسی نفس کے، اور کسی بھی سماج کے اور معاشرے کے دوست کے نفسانی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یہی وہ طاغوت ہے، اور جس طاغوت یہی شیطان کی عبادت ہے، اور یہی جہنم کا راستہ ہے، اور یہی شرک بھی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 بھی آپ اس کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31، یہ چیز اور زیادہ کلیئر طور پہ سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے جو حلال کیا ہے اور جو حرام کیا ہے وہ حق اللہ کا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو جو چیز ہم حلال سمجھ رہے ہیں یا حرام سمجھ رہے ہیں، حلال سمجھ رہے ہیں حرام سمجھ رہے ہیں، وراثت کے معاملہ ہے، جو بھی معاملہ ہے، اور اس کا فیصلہ ہم اگر اللہ کے کلام سے نہیں کر رہے ہیں، کسی اور سے کر رہے ہیں، تو یہی اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنا معاملات کا فیصلہ طاغوت سے کرا، طاغوت کی طرف لے جائیں۔ مطلب اللہ کا کلام تمہارے لیے انف نہیں ہے، اللہ کا کلام تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں تمہاری نظر میں، یہ سب حقیر چیزیں ہیں تمہاری نظر میں، اور دوسروں کی چیزیں اور دوسروں کا قانون اور دوسروں کا فیصلہ تمہیں زیادہ پسند آتا ہے۔ یہ ہے وہ منافق کی پہچان۔ حالانکہ وہ حکم دیے گئے تھے کہ ان کے ساتھ کفر نہ کریں، حالانکہ مومن کو حکم دیا گیا، مسلمان کو حکم دیا گیا کہ اس کے ساتھ کفر نہ کریں۔ وہ شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دے، مطلب اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری سے، اللہ کے قانون سے، اللہ کی شریعت سے دور پھینک دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے طرف اس کے طرف رجوع کرو، جو اللہ نے نازل فرمایا اس کے طرف آؤ اور پیغمبروں کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے، یہاں پہ لفظ آیا منافقوں کو دیکھیں گے کہ آپ سے اعراض کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ جب ہم انہیں اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف بلائے، اللہ کے کلام کی طرف بلائے، تو وہ اعراض کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، کوئی بھی بہانہ مار کر کے وہ رک جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ اپنے آپس کے اختلاف کا فیصلہ وہ اللہ کے کلام سے نہیں کراتے۔ دوسری صفت یہ پتہ چلی، پہلی صفت کیا پتہ چلی تھی کہ وہ اطاعت اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں ہوگی کسی بھی معاملے میں، تو کسی اور کی اطاعت ہوگی، اور وہی طاغوت ہے۔ اور جب اس کی اطاعت ہوگی تو گویا کہ یہی منافق کا شیوا ہے، منافق کی صفت ہے۔ منافق کی ایک اور صفت دیکھتے ہیں، 3 صفت اس آیت میں بتائی گئی، سورہ بقرہ آیت نمبر 8 سے 10۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور آپ دیکھیں گے
وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یقول لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما ہم بمومنین اور وہ مومن نہیں. یہاں پہ پھر ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں کہ یہ ہمارا ہی تو قول ہے. اور میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں وہ منافق تو نہیں. مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں وہ منافق تو نہیں, اور منافق پورا مطمئن ہوتا ہے کہ وہ مومن ہے. دلیل حضرت حذیفہ بن یمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ مدینہ کے اندر کون کون منافق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتا دیا؟ منافق کو بتانے کے لیے تو دل کا اور عمل کا دونوں کا جاننا ضروری ہے, صرف عمل کے جاننے سے نہیں, دل کا اور عمل کا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی کہ فلاں منافق ہے, فلاں منافق ہے, فلاں منافق ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے. تو آپ نے اپنے صحابی میں سے ایک صحابی کو رازدار بنایا اور انہیں بتایا کہ دیکھو مدینہ کے اندر فلاں فلاں منافق ہے. ہر کسی کو نہیں بتایا. یہ حذیفہ بن یمان, اور ہر صحابی کا آپ دیکھیں کہ الگ الگ ان کا مقام و مرتبہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. عمر فاروق کا دور خلافت, اور عمر فاروق حذیفہ بن یمان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ رازدار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے آپ کے پاس کہ آپ کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے, مجھے بتاؤ کہ مدینہ میں کون کون منافق ہے. آپ کو مجھے ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ جاننے کے لیے کہ میں ان کے اوپر نظر رکھوں اس لیے پوچھا عمر فاروق نے؟ نہیں, اس لیے نہیں پوچھا تھا. اور ہماری نظریں لوگوں کے اوپر اس لیے اٹھتی ہے کہ اس کے عمل کو دیکھوں اور پھر کہوں کہ وہ بدعتی ہے, اس کے عمل کو دیکھوں اور کہوں ہاں مشرک ہے, اس کے عمل کو دیکھوں اور کہوں ہاں منافق ہے, اس کے عمل کو دیکھوں کہوں ہاں کافر ہے. ہمیں اپنے طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں, ہمیں اپنے طرف دیکھنے کی فرصت. یہ صحابی اور ایسے ذلیل و قدر صحابی, ہم سب جانتے ہیں کہ کیا مقام و مرتبہ ہے عمر فاروق کا رضی اللہ عنہ. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین, میں رازدار بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. یہ امانت دی ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں امانت کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں امانت نہیں بتا سکتا. تو عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دے کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے. بتائیے کیا مقام ہے عمر فاروق کا. آپ کے مشورے پہ وہی نازل کرتا تھا اللہ رب العزت. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کون؟ جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے تمہارا دشمن ہے. نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ تمہیں دیکھ کر کے راستہ بدلتا ہے, اس کی مجال نہیں کہ تمہارا سامنا کرے. یہ مقام ہے. نبی مکرم نے انہیں شہید کہہ دیا, بتا دیا کہ وہ شہید ہے. یہ مقام کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے. یہ مقام ہے. لیکن اس کے بعد خوف اور ڈر کا یہ عالم کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہوں, اور ہمیں پورا اطمینان نہیں, ہمیں اطمینان نہیں. ہمیں منافقوں کی صفت پڑھتے رہنا اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا کہ کہیں میرے اندر تو وہ صفت نہیں آ گئی. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اسی انداز میں بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اور لیکن وہ مومن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مومن؟ کیا جرم ہے ان کا؟ کیوں کہہ دیا اللہ نے کہ یہ مومن نہیں؟ اللہ تو عالم الغیب ہے, وہ تو دلوں کی بات بھی جانتا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ رب العزت ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کو تم بھی پہچان سکتے ہو. وہ کیسے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. تو دھوکہ دینے والا مومن نہیں ہے. یہاں اللہ نے بتایا کہ منافق دھوکہ باز ہے. وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے, اللہ کے نبی, اللہ کے مومن بندوں کو دھوکہ دیتا ہے. تو وہ مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے. ہم دیکھ لیں اپنے آپ میں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی دھوکہ دینے والے ہیں. تجارت کے معاملے میں, خرید و فروخت کے معاملے میں, بزنس کے معاملے میں, وعدہ کرنے کے معاملے میں, یا
کوئی ہمارے ماتحت ہے اور ہم اسے دھوکہ دے دیں، اپنے بچوں کو دھوکہ دے دیں، بیوی کو، اور جو بھی ہمارے ماتحت، کہیں ہم دھوکہ دینے والے تو نہیں ہیں؟ لیکن اس کے بعد ایک بہت قیمتی بات اللہ بیان فرماتا ہے، وما يخدعون الا انفسهم، وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی نفس کو۔ کیا مطلب ہوا؟ بھئی ایک منافق نے آیا مجھے دھوکہ دے دیا، کسی مومن کو دھوکہ دے دیا، انشاءاللہ ہم مومن ہیں، کسی مومن کو دھوکہ دے دیا، لیکن اللہ رب العزت یہاں کہتا ہے وما يخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دیتا لیکن اپنی ہی نفس کو۔ سبحان اللہ، اس کے دھوکے سے تقدیر نہیں بدلتی اللہ رب العزت کی، اس کا دھوکہ دینے سے مومن کی زندگیاں نہیں بدلتی، ان کے دھوکہ دینے سے مومن کی زندگیاں تباہ اور برباد نہیں ہوتی۔ یہ سوچتا ہے ایسا کہ میں نے دھوکہ دے دیا اور میں نے اس کو تباہ کر دیا، میں نے اس کی زندگی کو ہلاک کر دیا، اور میں نے اس کو تباہ کر دیا، اور میں نے اس کو نقصان پہنچا دیا، اور میں نے اس کو برباد کر دیا۔ یہ خوب اپنی پلاننگ کرتا ہے اور خوب خوش ہوتا ہے، لیکن ہمارے خالق نے فرما دیا وما يخدعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتا کسی کو لیکن اپنی نفس کو، کیونکہ تقدیر کا خالق تو اللہ ہے، تقدیر کا مالک تو اللہ ہے۔ ان کے چال بازیوں سے اور ان کے دھوکہ دینے سے بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے دھوکہ دے دیا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، تقدیر لکھنے والا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کر لیا اتنے منافقوں نے مکہ کے، مدینہ کے اندر بے شمار منافق، عبداللہ ابن ابی ان کا سردار، اور ہر قسم کی چال بازیاں، ہر قسم کی کوششیں، کیا ہو گیا ان سے؟ آخر وہی ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اب میرے نور کو اپنی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، یہ اپنی چال بازیوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ مومنوں کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان منافقوں سے جو آستین کا سانپ ہے، جو مسلمان بن کر کے مسلمانوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تقدیر کا مالک ہے۔ وما هم یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ دوسری صفت یہاں بتائیے، پہلی صفت دھوکہ دیتے ہیں اور شعور نہیں رکھتے، وہ شعور سے خالی ہوتے ہیں۔ شعور کیا ہوتا ہے؟ میں اس کا ہندی نہیں سمجھ پا رہا ہوں، سمجھ بوجھ یا حقیقت کی آنکھوں سے وہ اوجھل ہوتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ کون ہے قادر، کون ہے خالق، کیوں اس نے پیدا کیا، کہاں جانے والے ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی علم نہ ہونے سے پھر شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک جگہ اور بھی فرمایا کہ وہ علم نہیں رکھتے۔ کیوں ایسا؟ کیوں وہ دھوکہ دیتے ہیں؟ کیوں وہ شعور نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں وہ علم حاصل کر کے شعور والے بن جاتے؟ کیوں نہیں دھوکہ چھوڑ دیتے؟ یہ دونوں سوالوں کا جواب اللہ دیتا ہے۔ آگے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں اصل میں مرض ہے، بیماری ہے۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ وہ بیماری ہے جس سے منافقت کی بیماری یعنی شک کی بیماری کہتے ہیں، کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں، پتہ نہیں کوئی میرا رازق ہے یا نہیں، اس لیے جھوٹ بول کر کے رزق حاصل کرتے ہیں، دھوکہ دے کر کے رزق حاصل کرتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ رازق رزق دے گا یا نہیں دے گا، کہیں مر تو نہیں جاؤں گا بھوکا میں کل، پتہ نہیں وہ عزت دے گا یا نہیں دے گا، تو جھوٹ لب جھپ کر کے وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لگے ہوئے دنیا کے پیچھے، لگے ہوئے دنیا کے پیچھے، اسی گورکھ دھندے میں، اور یہیں پہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ایسے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، نفاق کا، شک کا۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ اب جس مرض کو اللہ رب العزت بڑھا دے اس کا ازالہ کہیں ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب اس مرض کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور یہ مرض کے شک کو ختم کرنے کے لیے جیسے اللہ فرماتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ریب نہیں، اس میں شک نہیں، تو جو اس میں شک نہیں کرتا وہ مومن، جو اس میں شک کرتا وہ منافق، اور جو اس کا انکار کرتا وہ کافر۔ تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ اس کے مرض کو اور بڑھا دیتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، تو اور ان کے لیے علیم عذاب ہے، دردناک عذاب، عظیم نہیں کہا۔ آپ دیکھیں گے کافر کے لیے جب عذاب کا اللہ رب العزت لفظ استعمال کرتا ہے تو عظیم کہتا ہے، یعنی بڑا عذاب ہے، اور منافق کے لیے جو تھوڑا سا مومن ہے اور تھوڑا سا جو ہے کافر ہے یا انکار کرنے والا ہے،
جو شک کی زندگی جیتا ہے, جو اتنا اسلام پر عمل کرتا ہے جتنا اس کو فائدہ ہوتا ہے. جہاں تک اسلام میں فائدہ وہاں تک عمل, اور جہاں اس کو ایسا لگا کہ یہ عمل کروں گا تو میری عزت چلی جائے گی, یہ عمل کروں گا تو میرا کاروبار چلا جائے گا, یہ عمل کروں گا تو میری نوکری چلی جائے گی, فلاں چلا جائے گا, اور بس وہ عمل کو وہ نہیں کرتا. جہاں اس کی نفس کے اوپر مار پڑی وہ عمل کو وہ نہیں کرتا. یہ ہوتی منافق کی پہچان. اور دوسری پہچان یہ کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے اپنے قول کے ذریعے, اپنے فعل کے ذریعے. آج اسلام کو سب سے زیادہ اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو مسلمان پہنچاتا ہے. آج بیچ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے آپ 10 غیر مسلم کو روکیں اور کہیں کہ بھائی اسلام قبول کر لو, بہت اچھا مذہب ہے, اس کے اندر عورت کی حفاظت ہے, بچوں کی حفاظت ہے, پڑوسی کی حفاظت ہے, رشتہ داروں کی حفاظت ہے, اس کے اندر دھوکہ نہیں ہے, اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے, اس کے اندر فریب نہیں ہے, آ جاؤ اسلام کے اندر. کیا کہے گا وہ 10 مسلمانوں کو گنائے گا کہ میرا جو پڑوسی ہے اس نے میرے ساتھ یہ دغا کیا, جو میرا پارٹنر ہے وہ مسلمان تھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا, جو میرے ساتھ کھیلتا کودتا تھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا. مسلمان کو گنائے گا. سب سے بڑا دشمن آج اسلام کا کوئی ہے تو وہ مسلمان خود بنا ہوا ہے اس کے اعمال کے ذریعے سے. تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے, عذاب علیم. بما کانوا یکذبون. اور پھر تیسری صفت اللہ نے بتائی کہ یہ دردناک عذاب کیوں ہو رہا ہے اس کو, بما کانوا یکذبون, کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے. تیسری صفت پتہ چلی کہ وہ جھوٹا ہے. اس آیت کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے 10 تک پہلی صفت کہ وہ دھوکہ دیتا ہے, دوسری صفت یشعرون کہ وہ شعور نہیں رکھتا, اور تیسری صفت یکذبون کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. دوسری آیت دیکھتے ہیں, آیت سورہ منافقون آیت نمبر 1. چلیے وقت ہو گیا, میں ایک آیت ہی لیتا ہوں, 2 آیت. جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ بلا شبہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے. اللہ اکبر. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور اللہ کے, اور آگے اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ وہ بلا شبہ تو یقیناً اس کے رسولوں میں سے ہے. اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بلا شبہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً اس کا رسول ہے, اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بلا شبہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں. پھر یہاں پہ تیسری صفت آئی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب ہم بھی دیکھ لیں اپنے آپ کو. سورہ مائدہ آیت نمبر 61, اور سورہ مائدہ آیت نمبر 61, اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں, حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے ہیں. وہ ایمان وہ نہیں لائے, اور یقیناً اس کے ساتھ وہ نکل گئے, مطلب اسی کفر کے ساتھ, انکار کے ساتھ وہ اسلام سے نکل بھی جاتے ہیں. اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں, مطلب جو دل کے اندر ہے وہ چھپاتے ہیں وہ جانتا ہے اللہ. ایک حدیث اس پر سے میں بات کو ختم کروں گا, مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2784. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے کہ جو ریوڑ کے درمیان ماری پھرتی ہے, مطلب 2 ریوڑ کے درمیان ماری پھرتی ہے, کبھی اس ریوڑ میں کبھی اس ریوڑ میں, کبھی مسلمان ہو گئے, مسلمانوں جیسے عمل کرنے لگے, اور کبھی خلاف, مسجد کے اندر چلے گئے تو پورے مسلمان دکھ رہے ہیں, اور باہر آ گئے تو پھر تھوڑے سے یہودی بھی ہیں, تھوڑے سے نصرانی بھی ہیں, تھوڑے سے مجوسی بھی ہیں, تھوڑے سے مسلمان بھی ہیں. تو یہ منافق کی صفت اللہ کے نبی نے بتائی کہ وہ بکریوں کے ریوڑ کے میں ایسی بکری جو 2-3 ریوڑوں میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتی ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کس ریوڑ کی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آج کی کلاس کی آخر آیت نمبر 49 اور 50. اور اگر ان کے لیے حق ہو تو وہ اس کے طرف فرما بردار ہو جاتے ہیں, مطلب فائدہ دکھتا ہے تو وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں, اسلام کو فالو کرتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے؟ واقعی کیا ان کے دلوں میں مرض ہے, یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ مرض اصل میں یہ شک کا مرض ہے. وہ شک میں پڑے ہوئے, کس چیز کے شک میں؟ جنت اور جہنم کے شک میں, اللہ کے رازق ہونے کے شک میں, اللہ کے رحمان ہونے کے شک میں, اللہ رب العزت کے سمیع اور بصیر ہونے کے شک میں کہ وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے.
وہ زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے، یہ اللہ رب العزت کے بارے میں شک میں ہے، یہ نبی مکرم کے بارے میں شک میں ہے، یہ قرآن کے بارے میں شک میں ہے، یہ آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں شک میں ہے. تو یہ ان کے دلوں میں مرض ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اس بات پہ آپ غور کر لیں. آج کی کلاس کی سب سے اہم آیت جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے اوپر ظلم کرے گا؟ مطلب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو قانون نازل کیا ہے، یہ قانون پہ وہ عمل کرے گا تو یہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. یعنی یہ قانون اللہ رب العزت نے اس کے اوپر نازل کیا ہے، یعنی ظلم کیا ہے کہ اس کو شراب پینے کا منع کر دیا، گویا کہ ظلم کیا. اس کو حجاب لگانے کا حکم دے دیا ہے، یعنی اس کے اوپر ظلم کیا. اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ گویا کہ اس کے ساتھ ظلم کیا اللہ رب العزت نے. نعوذ باللہ. آیت نمبر 50 سے یہ یا خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا. تو اللہ، مومن ایسا نہیں سوچتا. مومن یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ میرے اوپر ظلم نہیں کرتا، اس نے میرے لیے فیصلہ کیا نا، اور میرا رب میرے اوپر غلط فیصلہ میرے لیے نہیں کر سکتا. اور جو قانون اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ بیاج کے کاروبار کو چھوڑ دو، تو وہ چھوڑنے میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں برباد ہو جاؤں گا، میرے اوپر ظلم ہو گیا اللہ رب العزت کا. اس کا حجاب کا مسئلہ ہو، اس کے پردے کا مسئلہ ہو، اس کے نگاہوں کے نیچے رکھنے کا مسئلہ ہو، جو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا وہ اس کو ظلم سمجھ کر کے نہیں لیتا، وہ اس کو اپنے رب کا، رحمان کا ایک تحفہ سمجھ کر کے وہ اسلام کو لیتا ہے اور خوشی خوشی اس کو فالو کرتا ہے، خوشی خوشی اس پر وہ عمل کرتا ہے. آیت کے اس آخری ٹکڑے کو پھر سے دیکھیں. یا خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے. تو یہ منافق کی صفت ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے قانون پر عمل کرنے میں ڈرتے ہیں کہ میں برباد ہو جاؤں گا، میرا رزق چلا جائے گا، میری دوستی چلی جائے گی، میری رشتہ داری چلی جائے گی، فلاح ہو جائے گا، فلاح ہو جائے گا. اور مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس کا فیصلہ میرے لیے غلط نہیں ہو سکتا، اس نے یہ قانون بنایا نا، جو بھی قانون اس نے بنایا وہ ہر قانون کے اوپر خوش رہتا ہے. بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں، اور ایسا سوچنے والا شخص خود ہی ظالم ہے. بل اولئک هم الظالمون. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام اور اخلاص کے ساتھ اے اللہ اس کلام کو سیکھنے، اس پر ایمان لانے اور اس پہ عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. اے اللہ جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.